السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میرے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے ڈکوسلو میں پی ایچ ڈی کرنے والے، یہ حضرت جی فرماتے ہیں ٹیلی فون پر نکاح، اور اس حوالے سے اہل الحدیث کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہ پی ٹی سی ایل تھا، نہ ٹیلی نار تھا، نہ نبی علیہ السلام کے دور میں یو فون تھا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جیز تھا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ہے وہ کوئی اور نیٹ ورک تھا۔ اب یہ بندہ دیوبندیوں بریلویوں کے پاس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے، ہمارے فقہا نے کہا۔ تو میرے پیارے بھائی، اہل حدیث طالب علم سے بھی سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے لیے شرطیں بتا دی ہیں، شرائط بتا دی ہیں۔ نکاح کی یہ شرطیں، نکاح کی یہ شرائط پوری ہوں۔ مولوی الیاس گمن تو اسے ضلع رحیم یار خان اور انگلینڈ میں بٹھائے ہوئے ہیں نا، کہ دلہن انگلینڈ میں ہے اور دلہا جس دونوں کی شادی ہونی ہے وہ ضلع رحیم یار خان میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دلہن مریخ پہ ہو اور دلہا چاند پہ ہو۔ اہل حدیث طالب علم سے سنیے، دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پی ٹی سی ایل اور یو فون اور زونگ اور ٹیلی نار اور جیز اور اسی طرح جو ہے وہ زونگ اور اسی طرح وارد، یہ سارے نیٹ ورک نبی علیہ السلام کے دور میں یہ جو ہے وہ مواصلات کا ذریعہ یا یہ شعبہ موجود نہیں تھا۔ ہمیں ہمارے نبی جناب حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو بتایا، آپ کا بتانا جہاں بھی پورا ہو، آپ کا بتانا جہاں بھی پورا ہو، نکاح درست ہوگا۔ بھلے الیاس گمن دلہن کو جناب مریخ پہ بٹھا دے اور دولہے کو چاند پہ بٹھا دے، اسی طرح دولہے کو ضلع رحیم یار خان بٹھا دے اور دلہن کو جو ہے وہ انگلینڈ پہ بٹھا دے، نکاح درست ہوگا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ تو نکاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ضروری قرار دی، جو پیارے نبی علیہ السلام نے شرط بتلائی، وہ ہے ولی کی اجازت۔ ولی کی اجازت ہو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے لیے جو شرط بتائی وہ ہے 2 گواہوں کا ہونا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے لیے جو شرط بتائی وہ فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ تو یہ چیزیں جہاں بھی موجود ہوں، اس کے بعد آپ پی ٹی سی ایل کے ذریعے نکاح کرا لیں، اس کے بعد آپ ٹیلی نار اور ببلنگ اور زونگ اور وارد کے ذریعے نکاح کرا لیں، یا اس کے بعد آپ جناب اسکائپ پر آن لائن آڈیو ویڈیو پر آ جائیں، یا آپ ایمو پر آڈیو یا ویڈیو پر آ جائیں، یا اب واٹس ایپ پر بھی یہ سہولت موجود ہے، واٹس ایپ پہ آپ آڈیو ویڈیو لنک پر آ جائیں۔ نکاح کی شرطیں موجود ہیں، دھوکے کا کوئی خطرہ نہ ہو، اس سے بچ جائیں۔ تو نکاح کی شرائط موجود ہیں، یہ جہاں بھی موجود ہوں گی نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور کام، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ دلہن بھلے جو ہے وہ انگلینڈ میں موجود ہے اور دولہا بھلے وہ ضلع رحیم یار خان میں موجود ہے، آپ دلہن کو چاند پہ بٹھا دیں اور دولہے کو مریخ پہ بٹھا دیں یا کسی اور سیارے ستارے پر بٹھا دیں، تو گمن جی شریعت نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ دلہن کا جو ولی ہے، اب دلہن کہاں پر ہے؟ الیاس گمن نے کہا دلہن جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے، اور تو دلہن کا ولی باپ کہاں ہوگا؟ یہ جو بھی اس کا ولی ہے وہ کہاں ہوگا؟ وہ بھی انگلینڈ میں ہے۔ اب دلہن کا جو ولی ہے وہ ضلع رحیم یار خان میں کسی کو بھی اپنا قائم مقام بنا دے، مثلا وہ ضلع رحیم یار خان کے اندر گھمن صاحب کو آپ دولہے کو ضلع رحیم یار خان سے سرگودے لے آئیں، وہ جو دلہن کا ولی تھا انگلینڈ میں موجود ہے یا کہیں بھی دنیا بھر میں موجود ہے، گمن کل یہ کہے کہ نہیں دلہن تو انگلینڈ میں ہے، دولہا جو ہے وہ ضلع رحیم یار خان میں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جو دلہن کا ولی ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں سرگودے میں، وہ ہے کہیں سرگودے میں بیٹھا ہوا جہاں گمن بھی ہے۔ تو دلہن کا ولی اپنا قائم مقام بنا دے الیاس گھمن کو، کیونکہ دلہن کا ولی سرگودے میں ہے
اور گمن بھی سرگودے میں ہے۔ اب یہ جو دلہن کے ولی کا قائم مقام ہے، یہ ایجاب و قبول کی نکاح کی محفل میں بیٹھ جائے، نکاح خواں جو ہے نکاح پڑھانے والا وہ ایجاب و قبول کرا دے، ولی موجود نہیں لیکن ولی کا قائم مقام موجود ہے۔ جو دلہن کے ولی نے نامزد کر دیا تو سبحان اللہ نکاح ہو گیا، مبارک ہو، گمن کو بھی شادی ہو گئی ہے۔ تو اب کھائیے ولیمے کی تیاری کیجیے۔ یہ بے شرم اصل کرتے کیا ہیں؟ مقلدین اینڈ پارٹی، ڈکوسلوں اور گھڑنتوں کے اندر یہ پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ دکھانا یہ چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جناب اہل حدیث فقہا کو نہیں مانتے یا اہل حدیث فلاں فلاں کو نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہم سب کچھ مانتے ہیں، ہم سب کچھ مانتے ہیں۔ تمہیں ہر ایک چیز کا حل اور جواب قرآن و سنت سے ملے گا۔ ارے ظالموں، کم از کم قرآن و سنت کو اس نیت سے پڑھنا شروع کر دو کہ جو بھی ملنا ہے ہمیں اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے ملنا ہے، پھر انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پیارے نبی نے نکاح کی شرطیں بھی بتائی ہیں، اور دلہن کا ولی کہیں بھی موجود ہے، دلہن کہیں بھی موجود ہے، دولہا دنیا بھر میں کہیں بھی موجود ہے، یہ نکاح کی شرطیں موجود ہوں، نکاح درست ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ تیسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ دلہن کا ولی اپنا قائم مقام کسی کو بنا دے اور اس کی جو ہے وہ ولایت کے اندر نکاح ہوگا اور نکاح درست ہوگا۔